اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نجم آیت نمبر 50 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَأَنَّهُ اور یہ کہ اس نے اہلکا ہلاک کر دیا عادًا الأولى عاد کو جو پہلے تھے وَثَمُودَ اور ثمود کو بھی فَمَا أَبْقَى پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا وَقَوْمَ نُوحٍ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو من قبل اس سے پہلے انہم کانوا وہ تھے ہم اظلم ظالم وَأَطْغَى اور سرکش شریر وَالْمُؤْتَفِكَةَ اور الٹی ہوئی بستیوں کو اہوا پٹخ دیا فغشاها پھر آ پڑا اس پر ما غشا جو آ پڑا فبأي آلاء ربك تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تتمارا تو جھٹلائے گا هذا نذیر یہ بھی ایک ڈر سنانے والا ہے من النذر الاولى پہلے ڈر سنانے والوں میں سے صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر یقین اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور موت سے بعد تک ان باتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی ان قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کو خود اللہ نے ہی بہت قوتیں بہت طاقتیں بہت مال اور دولت عطا کی اور ان تمام چیزوں میں انہوں نے اللہ کا حق نہیں پہچانا جس کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کو یہ سبق سنا رہے ہیں کہ اپنے کفر کی وجہ سے وہ لوگ جن کا آج تک طاقت اور قوت میں کوئی برابر کا نہیں آیا لیکن جب انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے لیے ان کو بھی ختم کرنا کوئی مشکل نہ تھا وہ لوگ جن کے نام سے جن کے سامنے سے لوگ گھبرایا کرتے تھے پریشان ہوا کرتے تھے لیکن جب اللہ کی نافرمانی میں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کس طرح سے ہلاک کیا کہ ان کو سوچنے سمجھنے تک کی مہلت نہ ملی تو اسی سلسلے میں قوم عاد کا ذکر کیا کہ قوم عاد کو ہلاک کیا دنیا کی بہت ہی قوی ترین قوم تھی اور ان کے دو طبقے تھے جو لگاتار گزرے تھے عاد اولا اور عاد اخرى ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان پر ہوا کے طوفان کا عذاب آیا پوری قوم ان کی ہلاک ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد یہ دوسری قوم تھی جن کو عذاب سے ہلاک کیا گیا اور ان کے قد اور ڈیل جیسے ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں قرآن کریم میں بھی تذکرہ کیا کہ ان کا کوئی انسان کھڑا ہوتا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ستون گڑا ہوا ہے اور انہی کے مثل دوسری قوم تھی قوم سمود صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور بہت سمجھانے کے بعد بھی جب نافرمانی کی تو ان پر ایک سخت آواز کا اور چیخ کا عذاب آیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے
والمؤتفقہ، مؤتفقہ یہ کچھ بستیوں کا حال بتایا گیا ہے، کچھ بستیاں تھی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اور وہ بستیاں الٹ دی گئی تھی، جیسے بہت سی روایات سے یہ بات آتی ہے کہ جبریل امین نے آسمان تک ان کو اٹھایا اور پھر وہاں سے واپس الٹا کر پٹخ دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مؤتفقہ بمانا الٹی ہوئی بستیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ مؤتلفہ کے ہیں۔ مؤتلف بمانا آپس میں متصل، یعنی یہ چند بستیاں تھی جو ایک دوسرے سے جڑ جڑ کر بنی ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اپنی نافرمانی اور بے حیائی کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے وقت کے بہترین سمجھے جاتے تھے طاقت اور قوت کے حوالے سے، لیکن جب مقابلہ اللہ سے کیا تو ظاہر ہے وہ رب العالمین ہے، اس کے آگے کسی کے مجال نہیں۔ اور کا فغشاھا ما غشا، ان بستیوں کو اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپنا ہے، یعنی کہ وہ پتھراؤ جو ان بستیوں پہ کیا گیا یا جو عذاب ان کو دیا، اس عذاب نے ان بستیوں کو ڈھانپ لیا، اور اس طرح سے ڈھانپ لیا کہ ان کے اصلی شکل و صورت تک ختم ہو گئی۔ اور جیسے قرآن کریم میں بار بار انسان کو دعوت دیتے ہیں، فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین، ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو اللہ کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو جا کے دیکھو کہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے آئے ڈٹ گئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اب اللہ جو یہ انجام سنا رہے ہیں ہمیں اور ان کے واقعات بتا رہے ہیں، اس کے آگے بستیوں کے عذاب کا یہ واقعہ سنا، اور اس کے بعد آیت ارشاد فرمائی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ تتمارا اس کے معنی جھگڑا کرنا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ خطاب ہر انسان کو ہے کہ اگر انسان ذرا بھی غور و فکر کر لے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وحی، آپ کی تعلیمات، ان تمام چیزوں کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور انسان کو یہ جو گزشتہ اقوام کے حالات سنائے گئے اس کو سن کے اندازہ ہو جائے، لیکن انسان اپنی عقل سے اس طرح سے کام نہیں لے رہا اور اپنی بے وقوفی میں پڑا ہوا ہے۔ تو گویا تم اب بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے آ جانے کے بعد تم اس میں جھگڑا کرو گے، تم اس میں اختلاف کرو گے۔ تو اسی کو جھگڑا اور اختلاف کے معنی سے بھی تعبیر کیا اور جھٹلانے کے معنی سے بھی تعبیر کیا، کیونکہ انسان جھگڑا اسی چیز میں کرتا ہے جس کو وہ حق نہیں سمجھتا۔ تو یہاں پر پیچھے عذاب بیان کیا گیا، عذاب کے واقعات بیان کیے گئے، اور پھر آگے یہ کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اللہ جو پہلے سے لوگوں کی ہلاکت کی خبریں ہمیں سنا رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو یہ بات پتہ چل رہا ہے کون سی چیز ہے جو اللہ کو ناراض کر رہی ہے اور کون سی چیز ہے جو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ہلاکت والی ہیں، اللہ ان سے انسان کو پہلے خبردار کر دے تاکہ تم ان جو ہے نافرمانیوں میں پڑھ کے اللہ کے غصے اور غضب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے، یا بعض لوگوں کے نزدیک اس سے قرآن کریم ہی مراد ہے کہ ھذا نذیر، یہ بھی ایک درس سنانے والا، یا تو نبی ہے اور یا کتاب ہے۔ من النذر الاولی، جیسے اللہ نے پیچھے کتابیں بھیجی یا جیسے اللہ نے پیچھے انبیاء بھیجے، تو یہ بھی اسی طرح کی کتاب ہے، اسی طرح کا پیغمبر ہے، اور جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ بھی صراط مستقیم اور دین و دنیا کی فلاح کو لے کر آئے تھے، اور یہ بھی صراط مستقیم اور دین و دنیا کی فلاح کو لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مخالفت کرنے والوں کو عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ پہلے جتنے انبیاء آئے، جو کتابیں آئیں، جب لوگوں نے ان کو جھٹلایا
صراط مستقیم سے ہٹ گئے، ان پہ عذاب آیا تو تم کہیں نہیں کاموں میں مبتلا نہ ہو جانا، ورنہ تم پر بھی عذاب آ جائے۔ تو یہاں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ سے اوپر جو آیت گزری فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، تو یہاں پر وہ جو تعلیمات کہی گئی تھی کہ کیا ان کو وہ باتیں نہیں پہنچی جو صحف موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام میں موجود تھیں، تو یہ وہ واقعات تھے جو ان کے صحیفوں میں موجود تھے۔ پھر آگے سے اب اصل میں دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے جو انسان کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے لیے ہر بات اللہ ہی کی بات ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر بات اللہ کی مرضی کے تابع ہو، اور جو حقیقت میں اللہ کے بندے ہوں، جو حقیقت میں اللہ کے بندے ہوں، کیونکہ بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کی بات کو مانے۔ اگر ہم کسی عہدے پر ہوں، ہمارے ماتحت ہماری 99 باتیں مانتے ہیں اور ایک نہ مانے، تو ہم اس ایک کو بیان کر کر کے اس کی 99 باتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور خود ہماری یہ طلب ہے کہ چاہے ہم اللہ کی ایک بھی نہ مانیں تب بھی اللہ کو ہمارے ساتھ نرمی والا ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم ہمارے لیے صراط مستقیم کو آسان فرما دے اور دین کو اللہ ہماری طبیعت بنا دے۔ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عظیم کتاب ہم تک پہنچائی اللہ نے، اس کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور تا قیامت اس کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑ کے رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔